محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے، پرچم کے رنگ بدل گئے، بینر کے رنگ بدل گئے، ہو کا عالم ہو گیا۔ میرے عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے، کراڑوں سے، سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے۔ 4 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرے عزیزو کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی؟ کوئی فورس شیڈول کے اندر، کوئی دفعہ 144 کے اندر، کوئی 16 MPO کے اندر، کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے۔ ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی، 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا عزیزوں کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فورس شیڈول ہے، آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی۔ روڈ بند، اعلان ہوں گے 9 محرم کو، 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے، چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے۔ پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا، میری بات پر اتفاق کرو گے۔ 10 محرم الحرام، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے، عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے۔ اے ظالمو بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے۔ 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو، 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی، میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے، صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں، کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سورج کی مانند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو، بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو، دروازے بند کر لو، دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو۔ صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کے ایمان کی روشنی نظر آئے گی۔ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے، حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگوں اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگوں جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے تیل دل کی پیاس کے ساتھ، نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی؟ کا 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے، دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیشہ حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے میرے عزیزوں، موبائل پہ سنو گے میرے عزیزوں، یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں، اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا، اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔